اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تفسیر سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ اول بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اور اللہ حاکم و فرمان روا انسان کا و کائنات کا رحمان و رحیم ہے۔ اس کی الوہیت اور الہیت رحمانی ہے اور رحیمی ہے۔ اللہ الہ ہے، الہ العالمین ہے، حاکم ہے، فرمان روا ہے، اور رحمان و رحیم ہے۔ رحمان و رحیم دونوں وصف اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اوصاف فعلیہ میں سے ہیں۔ مباحث الہیات میں، کلامیہ بحث میں ان صفات کو اوصاف فعلیہ شمار کرتے ہیں، صفات ذاتیہ کے مقابلے میں۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات سے ماخوذ ہیں، اللہ کی ذات ان صفات سے متصف ہے اور عین ذات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہیں، دو چیزیں نہیں ہیں، صفت و موصوف، بلکہ اللہ کی ذات چونکہ جامع کمالات ہے، اس وجہ سے یہ ساری صفات اس ذات سے انتزاع کی جاتی ہیں، اخذ کی جاتی ہیں اور نسبت دی جاتی ہیں حق تعالیٰ کی جانب۔ دوسری قسم ان صفات کی ہے جو ذات اللہ کی ذات سے نہیں لی جاتی، اللہ تعالیٰ کے فعل سے وہ صفات اخذ کی جاتی ہیں۔ اللہ کا فعل ان صفات سے موصوف ہوتا ہے اور متصف ہوتا ہے، اور بہت ساری صفات جنہیں ہم صفات الہیہ شمار کرتے ہیں اور اسماء حسنی میں وہ صفات موجود ہیں، تکرار ہوتی ہیں، مذکور ہیں، یہ صفات فعلیہ ہیں حق تعالیٰ کی۔ فعل خدا، مخلوق خدا، خلق خدا کو فعل کہتے ہیں۔ مصدری معنی میں جیسے انسان کا فعل انسان سے صادر ہوتا ہے، اللہ کا فعل خود وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایجاد ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے جس کو لباس خلقت عطا کیا ہے، وجود دیا ہے، وہ شے فعل شمار ہوتی ہے۔ جیسے یہ زمین و آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ حیات دینا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، زندگی انسان کی اللہ کا فعل ہے، وجود انسان کا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اس فعل سے صفات الہیہ منتزع ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، اس بنیاد پر کہ چونکہ اللہ کے فعل سے یہ صفات اخذ کی گئی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات شمار ہوتی ہیں۔ رحمت صفات فعلیہ میں سے ہے، اللہ کے فعل کا نام رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ایجاد ہوتا ہے، عطا ہوتا ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ لیکن ہر عطا کو رحمت نہیں کہتے، خصوصاً وہ عطا، وہ فعل اللہ تعالیٰ کا جس سے کسی شے کی بنیادی کمی دور ہوتی ہے،
اور اس کی حیاتی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس عطا کو، اس ایجاد کو اور اس فعل کو رحمت کہا جاتا ہے۔ رحمت کے لیے پہلے موجودات ہونا ضروری ہیں، اور ان موجودات کے اندر رحمت کی گنجائش ہونا ضروری ہے۔ اور رحمت کی گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود میں، ان کی ضرورت میں، ان کی بقا میں انہیں ایسے وسائل کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ان کا تکامل ہو، ان کی کمی پوری ہو اور ان کی ضرورت پوری ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ جس عطا سے، جس فعل سے یہ ضرورت و کمی پوری ہوتی ہے اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ صفت انسانوں میں بھی ہے، اور انسانوں میں یہ صفت مخلوق میں ایک اور معنی میں استعمال کی جاتی ہے، مخلوق کے فعل سے ہی لی جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پر فعل نہیں ہے مخلوق کا۔ رحمت اللہ کا فعل ہے، لیکن انسان کا فعل نہیں ہے، انسان کی حالت کا نام ہے، نہ انسان کے فعل کا نام۔ حالت سے مراد انفعال اور تأثر ہے۔ انسان کی صفات دو طرح کی ہیں، کچھ انسان کی صفات ہیں تاثیری ہیں، انسان سے کوئی اثر سرزد ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان کسی چیز سے اثر لیتا ہے، اور اثر لینے کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک تأثر قائم ہوتا ہے، انفعال قائم ہوتا ہے۔ اس انفعال کو رحمت کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے نرمی، رقت، ترحم اور رافت یا تعاطف۔ یہ انسانوں کے لیے ہے، نرم دل ہونا، مہربان ہونا، رقیق القلب ہونا، اور دوسروں کی نسبت انسان کے اندر ہمدردی کا احساس، یہ انسان کا انفعال ہے، یہ انسان کا تأثر ہے، یعنی کسی دوسری چیز نے انسان پر اثر ڈالا ہے، اور اس کی تاثیر کے نتیجے میں یہ کیفیت انسان میں ایجاد ہوئی ہے، جس کو رحمت و مہربانی نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں انفعال نہیں ہے، یوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر انسانی اعمال یا غیر انسانی اعمال اثر چھوڑتے ہیں اور انسانی حالات سے متاثر ہوتی ہے اللہ کی ذات، منفعل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ کی ذات میں انفعال نہیں ہے، تأثر نہیں ہے، تاثیر ہے، فاعلیت ہے، لیکن تأثر و انفعال نہیں ہے۔ یہ صفات مخلوق میں سے ہے، خالق منزہ ہے تأثر و انفعال سے۔ لیکن عموماً رحمت کو انفعالی معنی میں بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ساتھ یہ تاکید کر دیتے ہیں کہ اس کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ منسوب کریں گے تو تنزیہ کر کے اس صفت کو اللہ کی طرف نسبت دیں، یعنی انفعال اور تأثر اس میں سے حذف کر کے باقی صفت کو اللہ کی طرف منسوب کریں، وہ رحمت کہلاتی ہے۔ اتنا پیچیدہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے ہم رحمت کا معنی انفعال کریں، تأثر کریں، انفعال اور تأثر کے نتیجے میں پیدا ہونے والا احساس رقت اور نرمی، پھر رحمت کو نرمی معنی، مہربانی معنی کر کے جب اللہ کی طرف منسوب کریں تو پہلے نرمی و مہربانی اور تأثر و انفعال کو اس سے ختم کریں، حذف کریں، پھر باقی ماندہ حالت کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ بلکہ رحمت کسی کی کمی دور کرنا، اس کو رحمت کہتے ہیں، یا جس وسیلے سے، جس ذریعے سے، جس سبب سے کسی شے کی کمی دور ہو، وہ وسیلہ رحمت کہلاتا ہے۔ جیسے
انسان کے اندر کمی ہے، بھوک لگتی ہے تو اس کی کمی غذا کی اس کو محسوس ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے پانی کی کمی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ کمی اور کمبود، یہ فقدان انسان کے اندر بھوک بن کر اور پیاس بن کر احساس کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کمی کا پیغام ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس انسان کے وجود میں اور حیوان کے وجود میں کمی کا پیغام ہے کہ اندر کوئی چیز کم پڑ گئی ہے، پانی کم پڑ گیا ہے، غذا کم پڑ گئی ہے، بدن کو دیگر جو ضروریات ہیں اس کی وہ کم پڑ گئی ہیں۔ یہ پیغام احساس بن کر سامنے آتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں انسان کو پانی دیا جاتا ہے، انسان کو کھانا دیا جاتا ہے، اور اس کھانے اور پانی سے اس کی کمی دور ہو جاتی ہے، یا رزق سے اس کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس شے کو بھی رحمت کہیں گے جس کے ذریعے سے کمی برطرف ہوئی ہے، اور کمی کو برطرف کرنا یہ فعل بھی رحمت کہلاتا ہے۔ لیکن یہ رحمت کا میدان انسانوں میں انفعال اور تأثر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ انسان کب دوسروں کی کمی کو محسوس کرتا ہے اور دوسروں کی کمی کا ادراک کر کے پھر ان کی کمی دور کرتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر نرمی، رقت کا احساس جنم لیتا ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے، نہ کہ رحمت کی صفت ہے۔ نرمی، مہربانی انسان کا وصف ہے، رحمت کا جز نہیں ہے۔ یعنی انسان جب بھی رحمت کرے گا، کسی کی کمی دور کرے گا یا کمی دور کرنے والا وسیلہ کسی کو فراہم کرے گا، تو پہلے اس کے اندر نرمی اور رقت پیدا ہوگی، یہ اس کو اکسائے گی، محرک بنے گی، اور پھر انسان کسی کی کمی دور کرتا ہے۔ تو یہ رقت کو رحمت سے تعبیر کر دیا گیا ہے، جس سے اکثر اہل لغت کو بھی اشتباہ ہوا، اور اہل لغت کی اقتداء میں ان کی دیکھا دیکھی مفسرین نے بھی رحمت کو اس معنی میں لے لیا۔ جب رحمت کا معنی رقت کیا، پھر مشکل یہ پیش آئی کہ اب اللہ سے اس کو کیسے منسوب کریں، چونکہ اللہ تو کیفیت رقت اللہ کے لیے صفات سلبیہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ رقت و مہربانی سے متصف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، رحمان و رحیم میں دونوں میں رحمت ہی کا مادہ ماخوذ ہے۔ ایک طولانی بحث و مفصل بحث مفسرین و متکلمین میں اس بابت ہے کہ رحمان و رحیم میں فرق کیا ہے، اور فرق کرتے کرتے بہت دور مطلب کو لے گئے ہیں، اتنا کہ اس بحث میں پھر رحمت کا بنیادی تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض ایسی جگہ پر جا پہنچاتے ہیں کہ رحمت کا بیچ میں عنوان نظر ہی نہیں آتا، معنی گم ہو جاتا ہے۔ رحمان و رحیم ظاہر دو ادبی اور دو عربی لفظ ہیں، الگ وزن ہیں، ہر چند ان کا مادہ رحمت ہے، لیکن ایک کا لفظی سانچہ رحمان ہے فعلان کے وزن پر، عطشان کے وزن پر، اور دوسرے کا مادہ رحیم ہے، حمید و عزیز جس طرح سے کہا جاتا ہے اسی طرح رحیم کے وزن پر ہے۔ یہ دو اوزان اس بات کی دلیل ہیں کہ دو معنی ہیں، ہر چند ان کا مادہ بنیادی رحمت ہے یا رحم ہے، لیکن چونکہ ایک میں رحم فعلان کے سانچے میں ڈھل گیا ہے لفظی طور پر، اور دوسرے میں رحم یا رحم یہ رحیم کے فعیل کے سانچے میں ڈھل گیا ہے، حیت و وزن اس کا مختلف ہو گیا ہے۔ تو یہ اوزان جو تبدیل ہوتے ہیں، مادہ ایک ہی رہتا ہے، اوزان ابواب کی تبدیلی معانی میں تبدیلی کی علامت ہوتی ہے۔ ہو بہو
وہی معنی نہیں ہوتا جو ایک وزن کے اندر ہے، دوسرے وزن میں بھی وہی معنی ادا کیا جا رہا ہو۔ اگر دونوں میں ایک ہی معنی ادا کیا جا رہا ہے تو یہ لاغو کام ہے۔ جب ایک معنی ایک وزن سے ادا ہو رہا ہے تو دوسرے لفظ اور دوسرے وزن میں یہی معنی ادا کرنا یہ بلا فائدہ ہے۔ رحمان الرحیم میں کئی فرق ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض فرق لغت کو بنیاد بنا کر کیے گئے ہیں اور بعض احادیث و روایات کو بنیاد بنا کر کیے گئے ہیں، اور بعض ذوقی ہیں، یعنی انسانوں نے خود اپنے ذوق سے اور اپنے معیار سے ان دونوں کے اندر فرق بیان کیا ہے۔ اور یہ فرق چونکہ بزرگ علماء کی طرف سے ہوتا ہے، بڑے معروف شخصیات قدیمی کتابوں کے اندر یہ فرق ذکر کیے جاتے ہیں، لہٰذا بعد والے اس کو مسلمات میں سے سمجھتے ہیں۔ اور مثلا ابھی کسی عام مسلمان نے، جوان نے، طالب علم نے، عالم نے رحمان الرحیم کے بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہو، تقریر کرنی ہو، مقالہ لکھنا ہو، کوئی مطلب لکھنا ہو، تو وہ انہی علماء کی کتابیں پڑھ کر جو اس میں پڑھا ہے اسی کو ہو بہو دلیل و سند بنا کر آگے اپنی تحریر میں اور اپنی تقریر میں بیان کر دیتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ درست ہے، یہ مسلمات میں سے ہے۔ رحمان کا ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ رحمان عمومی، رحمت عمومی کے لیے ہے، عام، رحمت عامہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنی رحمت کی وسعت اور عمومیت کا ذکر کیا ہے، اور اسے انشاءاللہ ہم، اللہ نے توفیق دی اور یہ بات سے تفسیر آگے بڑھی تو وہاں اس پہلو کو خصوصیت کے ساتھ بیان کریں گے کہ رحمت خدا وسیع ہے، تنگ نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے خود قرآن مجید میں رحمتی وسعت کل شیء، یا رحمت اللہ واسعہ، وسعت ہے، اس میں تنگی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، محدودیت رحمت الہیہ میں متصور نہیں ہے۔ لیکن آیا یہ وسعت رحمان کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے یا وسعت رحمت کے لیے الگ دلیل موجود ہے؟ لفظ رحمان اور وزن فعلان وسعت پر دلالت کرتا ہے، یہ بعض روایات کی وجہ سے ہے۔ کچھ روایات میں یہ تعبیر آئی ہے کہ رحمت اسم خاص ہے اور وصف عام ہے۔ رحمت کے بارے میں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اسم خاص ہے لیکن وصف اس کا عام ہے، یعنی عمومیت ہے اس کے اندر۔ اس کو بنیاد بنا کر کہا گیا ہے کہ رحمت کی دلالت عمومیت پر ہے، وسعت پر ہے۔ اور رحیمیت کو کہا گیا ہے کہ یہ رحمت خاصہ ہے، رحمت عامہ اور رحمت خاصہ، یعنی وہ رحمت جو سب موجودات کو شامل ہے اور وہ موجودات جو فقط مختص ہے خاص گروہ کے ساتھ۔ جیسے رحیم کو کہا گیا کہ یہ رحمت خاصہ ہے، رحیم والی رحمت خاص رحمت ہے، خاص سے مراد مومنین کے ساتھ مختص رحمت ہے، یعنی اللہ مومنین کے لیے رحیم ہے، باقی تمام مخلوقات اور موجودات کے لیے رحمان ہے۔ اسے فرق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ رحمت رحیمیہ کو رحمت خاصہ اور رحمت رحمانی کو رحمت عامہ منع کیا گیا ہے۔ گویا یہ تأثر دیا جا رہا ہے کہ رحمان وسعت پر دلالت کرتا ہے اور رحیم کا وزن فعیل یہ خصوصیت پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسا عرض کیا کہ یہ روایت کی وجہ سے ہے، ورنہ لغوی طور پر اور ادبی قاعدے کے مطابق یہ فرق دونوں میں نہیں ہے۔
عمومیت و خصوصیت، نہ رحمان کا وزن فعلان عمومیت پر دلالت کرتا ہے اور نہ وزن فعیل یہ خصوصیت پر دلالت کرتا ہے۔ فعلان ادبی طور پر یہ وزن مبالغہ ہے، مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مادہ پر یہ وزن سوار کیا جاتا ہے اور مادہ لفظ کو، حروف کو اس وزن کے قالب میں اور حیت میں ڈھالا جاتا ہے، وزن فعلان اسی مادہ میں شدت، وفور اور امتلاء پر دلالت کرتا ہے۔ فعلان جس چیز کو بھی فعلان کے وزن کے ساتھ بیان کیا جائے عربی قاعدے اور عربی زبان کے قواعد کے مطابق، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شے شدید ہے، اس میں فراوانی ہے اور اس کے اندر شدت ہے۔ عمومیت نہیں ہوتی اس کے اندر، شدت، وفور اور مبالغہ یعنی امتلاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پر حالت، بھری ہوئی حالت پر عطشان دلالت کرتا ہے، فعلان دلالت کرتا ہے۔ جیسے عطشان ہے، عطش پیاس کو کہتے ہیں، جب اسی کو عطشان مادے میں لے جاتے ہیں، فعلان میں اس عطش کو تبدیل کرتے ہیں وزن فعلان میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیاس میں شدت ہے، پیاس میں فراوانی ہے اور پیاس نے پورے وجود کو بھر دیا ہے، سراپا وجود پیاس بن گیا ہے۔ اگر صرف جیسے روزے کی حالت میں انسان خصوصاً جب معمولات زندگی بھی انجام دے رہا ہو، اگر روزہ رکھ کے اور ایئر کنڈیشن آن کر کے سو جائے تو ممکن ہے عطش اس کو اثناء میں محسوس ہو، لیکن عطشان نہیں ہوگا کبھی بھی، یعنی اتنی شدت پیاس کی نہیں آ جائے گی کہ وہ شدت غلبہ پا لے، اس پر پیاس انسان کے وجود پر غلبہ پا لے۔ زبان کو یا گلے میں پیاس محسوس ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ باقی وجود پیاس سے متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان گرمی کا موسم ہو اور روزہ رکھ کے کام کاج بھی کر رہا ہو، رفت و آمد بھی کر رہا ہو، معمولات زندگی بھی انجام دے رہا ہو، تو گرمی کی وجہ سے، فعالیت کی وجہ سے، تحرک کی وجہ سے جسم کے اندر موجود پانی وہ مصرف ہو جاتا ہے، صرف ہو جاتا ہے، کچھ پسینہ بن جاتا ہے، کچھ ویسے تصفیہ کے طور پر بدن سے خارج ہو جاتا ہے، اور کچھ اور انسان کے بدن میں استعمال میں ہو کر بدن کے اندر پانی کی قلت پڑ جاتی ہے، کمی محسوس ہوتی ہے، اور پورا بدن اس کمی کو عطش کی صورت میں، پیاس کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ پیاس ایک طلب ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے، یہ عطشان ہے۔ عطشان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب پیاسے ہیں، عطشان کا مطلب یہ کہ یہ ایک آدمی جو پیاسا ہے بہت شدید پیاسا ہے، مبالغہ ہے، اس کے اندر شدت ہے، وفور ہے، فراوانی ہے اور امتلاء و غلبہ ہے، یعنی پورے وجود پر عطش مستولی ہو گئی ہے، اس کو عطش نے گھیر لیا ہے۔ عمومیت نہیں ہے رحمان کے، نہ ریح میم دلالت کرتا ہے رحمت عام ہے، اور نہ ہی وزن فعلان دلالت کرتا ہے عمومیت پر۔ اس فرق کا مبنی روایت ہے جو کتب احادیث میں منقول ہے۔ اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، صفت مشبہہ عام تلفظ میں کہتے ہیں، اور شاید صحیح تلفظ صفت مشبہہ ہے۔ صفت مشبہہ بھی وہی معنی ادا کرتا ہے، فاعلی معنی ہے۔ بعض نے اس کو دونوں کو مبالغہ ہی کہا ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، وزن میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عموماً وزن فعیل یہ جس مادہ پر بھی سوار ہو جائے اس کا مطلب یہ وزن دلالت کرتا ہے
ثبوت پر، یعنی یہ چیز ثابت ہے، زائل ہونے والی نہیں ہے، اور دوام پر، تلازم، لزوم، ثبات اور دوام، یہ اس وزن کی خصوصیات ہیں ادبی طور پر۔ جس مادے کے اوپر بھی یہ وزن سوار ہوتا ہے، جیسے رحمت کو اگر ہم فعیل کے وزن میں ڈالیں تو رحیم بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ رحمت میں دوام ہے، رحمت میں ثبات ہے، اور رحمت میں لزوم ہے۔ یعنی یہ رحمت ایسی ہے جو ہمیشہ متصل ہے، لزوم متصل کو کہتے ہیں، یہ اتصال ہے اس کے ساتھ۔ جہاں بھی رحمت ہے تو وہ وقفہ نہیں ہے، اس رحمت کے اندر تغیر نہیں ہے، زوال نہیں ہے، برطرفی نہیں ہے اس رحمت کے اندر۔ یہ ادبی فرق ہے اور اس کے دلیل موجود ہے، لیکن وہ فرق اس کے پیچھے روایت موجود ہے۔ لہٰذا بعض علماء نے یہ جو کہا گیا ہے کہ رحمت رحمانی عام ہے و رحمت رحیمی خاص ہے، مختص مؤمنین کے ساتھ، بعض علماء نے، اہل تفسیر نے ان روایات کو کہا ہے کہ ان کی حتماً کوئی تعویل و توجیہ ہونی چاہیے، چونکہ قرآن میں اس طرح کا فرق رحمان و رحیم کا کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ رحمان عمومی رحمت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہو اور رحیم خصوصی رحمت کے لیے استعمال ہوا ہو۔ قرآن میں اس کا کوئی شاہد، گواہی اور ثبوت و دلیل موجود نہیں ہے، روایت کے اندر موجود ہے۔ اور جب روایت ایک مطلب بیان کر رہی ہو اور قرآن میں اس کی تائید موجود نہ ہو تو روایت کو بنیاد قرار نہیں دیا جاتا قرآن کے لیے، قرآن کو بنیاد قرار دیا جاتا ہے روایت کے لیے۔ جیسے مرحوم آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو فقیہ ہیں، مفسر بھی ہیں، پہلے بیان کیا تھا کہ تفسیر شروع کی تھی انہوں نے لکھنا، لیکن علامہ طباطبائی اپنے ہمدرس کو دیکھا کہ جب انہوں نے تفسیر شروع کر دی ہے تو پھر یہ دستبردار ہو گئے کہ میں جو کمی محسوس کر رہا تھا تشیع کے اندر تفسیر، ایک جامع تفسیر کی، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے عزم کیا تفسیر لکھوں، وہ علامہ طباطبائی نے ذمہ داری انجام دے دی ہے، تو انہوں نے ایک جلد لکھ کر البیان پھر ختم کر دی، اس میں مقدمہ لکھا۔ انہوں نے اسی مورد میں یہ کہا ہے کہ ان روایات کو حتماً قرآن کے قرائن کی روشنی میں توجیہ کیا جائے، تفصیل کی جائے کہ یہ روایات کیا بیان کر رہی ہیں، ان کو بنیاد قرار دے کر ہم قرآن کو اس معنی میں نہ لے جائیں۔ لیکن جو ادبی طور پر لغوی فرق موجود ہے وہ درست ہے کہ رحیم رحمت دائمہ، رحمت ثابتہ و رحمت لازمہ پر دلالت کرتا ہے لفظ رحیم، اور رحمان رحمت شدیدہ، رحمت وافرہ اور رحمت مل اور ممتلئہ رحمت پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسی رحمت جہاں پر رحمت سے اس شے کو بھر دیا گیا ہو۔ عمومیت رحمت خدا میں اور خصوصیت کا فرق کرنا یہ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن روایات کے اندر اس کا اشارہ ہوا ہے۔ بہرکیف بتانا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ مقصود تھا کہ بسم اللہ یعنی اللہ کا نام خدا پر انسان کی ہدایت کا اور زندگی کا نظام استوار ہے، قائم ہے، اور انسان نے بھی اس کو اسی طرح سے لینا ہے۔ اللہ کے نام پر ہدایت لینی ہے اور اللہ کے نام پر زندگی چلانی ہے۔ مجرا و مرسا اللہ کا نام ہے۔ اللہ کون ہے جس کے نام پر انسان کی زندگی گزرنی ہے؟ اللہ الہ ہے انسان کا اور کائنات کا۔ الہ حاکم، مقتدر اور فرمان روا۔
یہ فرمان روا جس کی حاکمیت میں انسان آیا ہے اور جس کے نام پر اس نے آگے نظام زندگی بنانا ہے اور چلانا ہے، یہ الہ رحیم ہے و رحمان ہے، یعنی اس کا طرز حکمرانی رحیمی و رحمانی ہے، طرز حکمرانی اللہ کا۔ چونکہ قرآن کریم جس فضا میں نازل ہوا ہے، رحمان و رحیم یا اللہ تعالیٰ کی صفات مختص نہیں ہے قرآن کریم کے ساتھ کہ پہلی دفعہ قرآن کریم میں یہ صفات نازل ہوئی ہیں، بلکہ اس سے پہلے دیگر آسمانی کتابوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ اوصاف ان کا حصہ تھے، ان کا جز تھے ان کتابوں کا، اور ان انبیاء نے جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں انہوں نے ان اوصاف کی تعلیم اپنی قوموں کو اور ان لوگوں کو دی تھی جو اس وقت اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مومنین کو۔ بس یوں نہیں ہے کہ یہ حقائق پہلی دفعہ قرآن نے لوگوں کو الوہیت سے آشنا کیا ہے، اللہ کے نام سے واقف کرایا ہے، رحمان و رحیم پہلی دفعہ، اس سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور نہیں تھا، پہلے والی کتابوں میں بھی تھا، لیکن انسانی تاریخ میں اللہ کی وحی کتابیں منشور دین ہمیشہ رہا ہے، اور اللہ کے دین کی ترویج کرنے والے، تبلیغ کرنے والے انبیاء اوصیاء ہمیشہ رہے ہیں۔ کوئی ہمیں ایسا زمانی ٹکڑا نہیں ملتا جس میں اللہ کے دین کا پرچار کرنے والے نہ موجود ہوں، یا انبیاء تھے یا ان انبیاء کی نیابت میں ان کے اوصیاء تھے، اور ان کی امت کے اندر دیگر جو علماء تھے جن کا کام دین کی تبلیغ کرنا تھا۔ تمام اقوام میں یہ سلسلہ اور تمام نسلوں میں قائم رہا ہے۔ ساتھ یہ بھی اتفاق رونما ہوا ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے باوجود انبیاء کے دور میں اللہ کی حاکمیت کے متبادل، اللہ کی حاکمیت سے ہٹ کر انسانوں نے غیر اللہ کی حاکمیت بھی قبول کی ہے۔ انبیاء کرام کے دور کی مثالیں قرآن نے ذکر کی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں فرعون نے اپنی الوہیت اور اپنی الہیت لوگوں پر مسلط کی ہوئی تھی، الہ بنا ہوا تھا۔ الہ سے مقصود یہ نہیں تھا کہ اس کی عبادت ہوتی تھی، پوجا ہوتی تھی، نمازیں اس کی طرف رخ کر کے لوگ سجدے کرتے تھے فرعون کو، فرمان روا تھا اور اطاعت کرتے تھے اس کی، وہ حکم دیتا تھا، فرمان دیتا تھا، اور ساری قوم بنی اسرائیل اور اس کی اپنی قوم وہ سارے مل کر اس کو اپنا حاکم سمجھتے تھے اور اس کے ہر فرمان پر عمل کرتے تھے، اس کے عبید بنے ہوئے تھے، اس کے اطاعت گزار بنے ہوئے تھے۔ اور یہ خود آیہ کریمہ الہ کا معنی سمجھانے کے لیے بھی یہ آیہ کریمہ ایک دلیل ہے، قرآن میں ثبوت کے طور پر ہے، جیسے چند آیات پہلے بیان کی تھی کہ الہ قرآن میں حاکم و فرمان روا مراد ہے، اور معبود سے مراد یعنی مطاع جس کی اطاعت کی گئی ہو، عبد وہ آمادہ انسان جس نے اپنے آپ کو حاکم کی، کسی بھی حاکم کی اطاعت کے لیے تیار کر لیا ہو۔ جیسے پاکستانیوں نے مثلا 2018 میں ووٹ دے کر اپنے آپ کو عمران خان کی اطاعت کے لیے تیار کیا ہے، ووٹ دے کر یہ اعلان کیا ہے کہ آپ ہمارے فرمان روا ہیں، حاکم ہیں، آپ حکم دیں ہم اطاعت کریں گے آپ کی، عبد بنے، اس کے عبدیت کا اظہار کیا ہے۔ ووٹ ڈالنا حاکم کی عبدیت کا اعلان کرنا ہے کہ آپ کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر ہم باقاعدہ مطمئن ہو چکے ہیں، قانع ہو چکے ہیں کہ بہترین حاکم اس وقت آپ ہیں، آپ کو چنتے ہیں حاکمیت کے لیے ہم۔ جس طرح قرآن کریم میں ظاہراً سورہ النساء کی آیت میں ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ مومن ہیں، لیکن جب
تحاکم کا وقت آتا ہے، حاکم چننے کا وقت آتا ہے، تحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کو اپنا حاکم مان لیتے ہیں۔ حاکم جب چنتے ہیں تو خود فوراً عبد بن جاتے ہیں، یعنی یوں نہیں کہ آپ کسی کو ووٹ کے ذریعے، بیعت کے ذریعے، حمایت کے ذریعے حاکم چنیں اور خود اس کے عبد نہ بنیں، آپ خود ہی عبد ہو جاتے ہیں جب وہ حاکم آپ کا ہوتا ہے اور آپ اسے حاکم مانتے ہیں، آپ اس کے عبد ہو جاتے ہیں۔ عبد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سجدے کرتے ہیں، اس کو اطاعت کرتے ہیں، اس کی پوجا نہیں ہے، عبادت کا مطلب اطاعت ہے کہ آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ جو مرسوم عبادتیں ہیں، معین مقرر شریعت مقدسہ میں عبادتیں ہیں، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، یہ اظہار عبدیت ہے۔ عبادت اظہار عبدیت کو کہتے ہیں کہ عبد یا اپنی عبدیت ظاہر کرتا ہے یا پنہان رکھتا ہے۔ اگر عبد ہو، عبدیت ظاہر نہ کرے، مستکبر کہلاتا ہے، یہ مستکبر ہے۔ اگر عبد نہ ہو اور اظہار بھی نہ کرے، یہ متکبر ہے۔ عبد ہو اور ظاہر نہ کرے، مستکبر ہے۔ عبد ہو اور ظاہر بھی کرے، یہ عابد ہے، یہ عبادت گزار عابد ہے۔ پوجا جو مرسوم عبادت ہے، مقررہ عبادت ہے، یہ اظہار عبدیت ہے، خود عبدیت اطاعت ہے، فرمان روائی کو ماننا ہے، فرمان بری کرنا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا کہ، یعنی فرعون کے جو درباری تھے، انہوں نے فرعون کو اکسایا کہ یہ موسیٰ تو بڑی خرابی کرنے آ رہا ہے، آپ کی سلطنت کو گرانے آیا ہے، سلطنت آپ کی نابود ہو رہی ہے۔ اور پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جائیں اس کو جا کر ہدایت کریں، تنبیہ کریں، اس کو تذکر دیں، تو اس نے یہی کہا کہ مجھے الہ مانتے ہو یا میرے علاوہ کوئی الہ ہے آپ کا؟ حاکم کون ہے آپ کا؟ میں حاکم ہوں یا میرے علاوہ کوئی آپ کا حاکم ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیات میں صراحت کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر الہ سے مراد معبود بمعنی مسجود نہیں ہے۔ متعدد آیات ہیں جو فرعون کی اپنے آپ کو الہ منوانے اور الہ سمجھنے کی اوپر رہنمائی کر رہی ہیں کہ فرعون لوگوں کا الہ بنا ہوا تھا اور لوگوں نے اس کو الہ مانا ہوا تھا۔ الہ سے مراد مسجود نہیں، حاکم، فرمان روا مانا ہوا تھا۔ جیسے آج ہر مملکت کے اندر انسانوں نے کسی ایک فرد کو اپنا حاکم و فرمان روا مان لیا ہے، وہ جو فرمان دیتا ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی کام فرعون بھی کرتا تھا۔ سورہ قصص کی آیا 38 میں وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي۔ اے ملا درباری، وزیر، وزراء، سرکردہ، سرغنے لوگ جو سیاسی نظام کے ستون تھے اس کے، ان کو ملا قرآن نے کہا ہے، اور یہ ہر قوم کے اندر ملا موجود ہیں جو اس کی گمراہی کا بنیادی سبب ہیں۔ اس وقت پاکستان بھی انہی ملا کے ہاتھوں تباہی تک پہنچا ہے۔ فرعون اور اس کے ملا، درباری اور اس کے وزیر افسران، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ الہ ہے، تو الہ نہیں ہے، تو اس وقت اس نے اپنے ملا کو کہا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، میں اپنے علاوہ تو کوئی حاکم تمہارا نہیں پہچانتا، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا حاکم موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی حاکم حکمران تمہارا، مجھے تو نہیں معلوم کہ فرعون کے علاوہ بھی تمہاری سلطنت میں کسی کا فرمان چلتا ہے۔
اور لوگوں نے بھی کہا کہ تو ہی ہمارا الہ ہے. ما علمت لکم من الہ غیری، یہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ کوئی مسجود ہے تمہارا. حاکم مراد ہے جو فرعون کی وہاں پر سلطنت قائم تھی. اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خطاب کر کے اس نے یہی کہا کہ اگر مجھے الہ نہیں مانا آپ نے تو پھر اس صورت میں آپ کو سخت سزا دوں گا اور سزا کے لیے آپ تیار ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کی الوہیت کا انکار بھی کیا تھا اور لوگوں کو بھی اسی طرف دعوت دی تھی کہ یہ نہیں ہے تمہارا الہ، فرعون نہیں ہے تمہارا الہ، فرعون کے علاوہ اللہ کی ذات تمہارا الہ ہے. مقصود یہ کہ ایسے آلہہ انسانوں نے انبیاء کے دور میں بنائے ہوئے تھے، اللہ کو چھوڑ کر انبیاء کی تعلیم کو نظر انداز کر کے، اور وہ آج تک سلسلہ جاری ہے. انسان ابھی بھی اللہ کو چھوڑ کر آلہہ اس کے اندر گرفتار ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی سب. جو اصل بنیادی مشکل ہے کہ اللہ کے علاوہ جو آلہہ ہیں، حکمران ہیں، کثرت سے ہیں، انسانوں نے ان کو مانا ہوا ہے یا انہوں نے اپنے آپ کو انسانوں پر اپنے آپ کو بطور حاکم ٹھونسا ہوا ہے. ان کی حاکمیت کا انداز کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو حاکم ہیں، زمین کے بنے ہوئے، تاریخ میں رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. مثلا ہم موجودہ آلہہ کا ذکر کرتے ہیں، موجودہ حکمرانوں کا ذکر کرتے ہیں. مسلمانوں کے اوپر جتنے آلہہ ہیں، حکمران ہیں، اور مسلمان ملکوں کے علاوہ جو حکمران ہیں، ان کی طرز حکمرانی کو نگاہ کریں آپ کس انداز کی ہے. وہ طرز حکمرانی جابرانہ، ظالمانہ، مکارانہ اور مستبدانہ ہے. استبداد ان آلہہ و حکمرانوں کا بنیادی منشور ہے. استبداد پہلے یہ مطلب تشریح کیا ہوا ہے اور اس کے متعلق بحث بھی کی ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ کہ دو بڑی مشکلیں آج بھی موجودہ نسل کو اور ہمارے دین کو، ہمارے مکتب کو، تشیع کو بھی، تسنن کو بھی دو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. ایک انسداد اور ایک استبداد. چند دفعہ یہ موضوع بیان ہوا ہے، انسداد اور استبداد. نظریاتی طور پر انسداد یعنی بند، ہدایت کا راستہ بند، علم کا راستہ منسد، بند ہے، اور لوگوں کو حق تک پہنچنا یہ راستہ بند ہے. انسداد، قرآن عوام کو سمجھ نہیں آتا، لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، زمانہ غیبت کا ہے، غیبت کے زمانے میں امام تک دسترسی نہیں ہے، امام کی کوئی نائب بھی نہیں ہے، علماء کی بھی اطاعت نہیں کرنی. علماء کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں علم کا راستہ ویسے بند ہے، ظنون کا راستہ کھلا ہوا ہے. تو ایک انسدادیت مذہبی دنیا میں حکم فرما ہے. ہدایت کے راستے بند ہیں کیے ہوئے ہیں انہوں نے، مختلف شبہات کی وجہ سے اور مختلف نظریات کی وجہ سے. یہ انسداد. اور دوسرا، سیاسی طور پر مسلمان سارے استبدادی نظام حکمرانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مستبد حکمران ہیں. تاریخ میں بھی ایسا ہی رہا ہے. آمریت استبدادی نظام ہے، شہنشاہیت، بادشاہت استبدادی نظام ہے. اب جو ڈونگ ہے ایک شیطانی نظام، جمہوریت، علامہ اقبال کے بقول کہ دیوے استبداد محو رقص ہے جمہوری قبا کے اندر. یہ جمہوری قبا یہ شیطان نے پہنائی ہے دیوے استبداد کو، اصل اس کے اندر نیچے استبدادی نظام ہی ہے. استبدادی نظام کیا ہوتا ہے؟ اس میں حاکم کس طرز کی حکمرانی کرتا ہے؟ اس میں حاکم کی خواہشات قانون کا درجہ رکھتی ہیں.
حاکم جو چاہتا ہے عوام کے لیے وہ قانون ہے. حاکم چاہتا ہے لوگ سو جائیں تو یہ قانون ہوگا. حاکم چاہتا ہے لوگ جاگ جائیں یہ قانون ہوگا. حاکم یہ چاہتا ہے کہ لوگ کام کریں یہ قانون بن جائے گا. حاکم چاہتا ہے لوگ کام نہ کریں یہ قانون بن جائے گا. حاکم کی مرضی ہے لوگ گھر بنائیں تو یہ قانونی حق ہے لوگوں کا. اگر حاکم نہیں چاہتا لوگ اپنا گھر بنائیں تو قانوناً جائز نہیں ہے ان کے لیے گھر بنانا. ایک فرد کی رائے، ایک فرد کی خواہش، ایک فرد کی بات قانون کا درجہ لے کر اور فرمان اس کا قانونی حیثیت اختیار کر لے، یہ استبدادی نظام ہے جو عمومیت رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، آلہہ، غیر اللہ کے علاوہ جو آلہہ لوگوں نے چنے ہیں اور بنائے ہیں، ان کا طرز حکمرانی ظالمانہ ہے اور ان کا طرز حکمرانی مستکبرانہ ہے. ان کا طرز حکمرانی مکارانہ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے اور استبداد ہے و ظلم ہے. ان کے طرز حکمرانی میں لوگوں نے، مثلا حضرت موسیٰ جس قوم کے اندر مبعوث ہوئے، انہوں نے موسیٰ جو حکمرانی یا حاکمیت ان کو متعارف کروا رہے ہیں، انہوں نے عملاً پہلے سے اپنے ملک میں لاگو، جاری اور نافذ حکمرانی دیکھی ہوئی ہے. اور اس حکمرانی میں صرف استیصال ہے اور استحصال ہے، استعباد ہے، استکباریت ہے اس کے اندر. اب لوگوں کو انبیاء نے یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ کے یہ حاکم نہیں ہیں، فرعون آپ کا حکمران نہیں ہے، یہ بادشاہ آپ کا حکمران نہیں ہے، یہ جو بھی پارٹی آپ کی حاکم بنی ہو یہ الہ ہے، یہ نہیں ہے. اس کی عبدیت سے نکلو، آزاد ہو، اس کی حکمرانی سے باہر ہو. یہ جو آج بھی بنیادی خرابی مسلمانوں میں ہے، عبادت کو سجدوں میں منحصر قرار دیا ہے اور الوہیت کو معبودیت اور پوجا مسجودیت کے معنی دے دیا ہے، عبد کو عبادت کا معنی دے دیا ہے، اور حکمرانی و الوہیت، عملی حاکمیت، یہ غیر اللہ حکمرانوں کے، طاغوتوں کے ہاتھ میں دے دی ہے. جنہوں نے دین کی تفسیر یہ کی ہے، انہوں نے میدان ہموار کیا ہے طواغیت کے لیے. طاغوت کیوں آسانی سے مسلمانوں پر حاکم بن جاتے ہیں؟ چونکہ دین کے اندر تفسیر میں گنجائش نکالی گئی ہے کہ آپ کا حاکم طاغوت بن سکتا ہے اور طاغوت کو آپ اپنا حاکم بنا سکتے ہو. اور دین کی تشریح کرنے والے جب خود یہ بیعت کرتے ہیں طاغوت کے ہاتھ پر، تو عوام کو، عام مسلمان کو اس سے جواز مل جاتا ہے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منشور دیا ہدایت کا، انسانیت کی زندگی کا دستور دیا. انسانی زندگی میں ظاہر ہے نظام حاکمیت درکار ہے، یہ منشور نافذ کسی حکومت کے قالب میں اور ڈھانچے میں ہوگا. وہ حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. پس اللہ تمہارا الہ ہے، حاکم ہے. طرز حکمرانی اس کا رحمانی ہے اور رحیمی ہے. رحمانی و رحیمی طرز حکمرانی مہربانی اور نرمی والا نہیں ہے، یہ رحمت انسانی ہے. رافت جس کا معنی ہے، انفعال جس کا معنی ہے، تأثر جس کا معنی ہے. یہ جو آپ ترجمہ کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرسیفل، اور آگے کیا کہتے ہیں رحمان اور رحیم کو، یہ انسانی رحمت ہے جو انگلش میں ترجمہ کرتے ہو مرسی. اللہ کی رحمت کا یہ معنی نہیں بنتا، یعنی مہربانی، نرمی، رحمت، رافت. اللہ کی حکومت ہوگی، بہت نرمی ہوگی آپ کے ساتھ. یہ ترجمے اور یہ تفکر قرآن میں داخل کیا گیا ہے باقاعدہ کہ اس طرح سے قرآن کی تعلیم و تفہیم ہو. حکومت الہی رحمانی حکومت ہے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایران میں
یہ سابقہ صدر، ابھی موجودہ صدر ابراہیم رئیسی ہیں، ان سے پہلے حسن روحانی تھے، دونوں عالم دین ہیں، یہ بھی وہ بھی، وہ لیبرل خیالات والے عالم دین ہیں، امامہ پہنا ہوا ہے، ابا کبا پہنا ہوا ہے، اسلامی حکومت کے صدر تھے، لوگوں نے چنا ہے، لیکن ان کا جو نظریہ ہے اپنا اور ان کی پارٹی کا اور ان کے ہم فکر لوگوں کا، وہ لیبرلزم ہے کہ اسلامی حکومت کے بجائے لیبرل حکومت، ڈیموکریسی اور جمہوریت، لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے، اللہ کی حکومت کے بجائے لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے، عوامی حکومت ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ کثرت سے یہ تعبیر استعمال کی ایران کے اندر کہ دولت حکومت کو کہتے ہیں، کہ اسلام کی حکومت اور اسلام جو اللہ نے اسلام اتارا ہے وہ رحمانی اسلام ہے، وہ تشدد والا اسلام نہیں ہے، رحمانی کو اس کے مقابلے میں استعمال کرتے تھے، یعنی وہ حکومت جو عورتوں کو پردہ کرائے، ظاہر عورتیں نہیں کرنا چاہتی، اتفاقاً کم ایرانی عورتیں پردہ کرنا چاہتی ہیں، ان کو زبردستی پردہ کروایا جاتا ہے۔ اگر آج وہاں یہ سختی حکومتی اٹھا لی جائے تو وہ ایران جو نیچے سے نکلے گا وہ بہت عجیب و غریب ہوگا۔ ابھی سختی ہوتے ہوئے بھی وہاں سے پاکستان میں بہتر پردہ ہے، یہ خود ایرانی علماء، ایرانی بعض شخصیات نے پاکستان آ کر یہ تائید کی ہے، مجھے یاد ہے خود میرے سامنے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر سختی بھی نہیں ہے اور پردہ بھی ہے، یہاں پر ہم سختی بھی کرتے ہیں لیکن اتنا بھی پردہ نہیں ہے جتنا یہاں پاکستان کے اندر ہے۔ اور یہ ایک خوبی ہے پاکستان میں، آزاد ماحول ہونے کے باوجود بھی لوگ اس فساد میں اس طرح نہیں کودے جس طرح لوگوں کو توقع تھی۔ میڈیا کر رہا ہے، شاید ہو جائے گا، وہ ماحول آ جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ پاکستان کے دیہاتوں میں، شہروں میں اور بازاروں میں وہ منظر نہیں ہیں جو باقی دنیا میں مسلمان ممالک میں حتیٰ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عورتوں کو جبری پردہ کرانا یہ تشدد ہے، اور اسلام رحمانی چہرہ نہیں ہے۔ اسلام کا رحمانی چہرہ وہ اس سیاسی اصطلاح بنائی تھی انہوں نے، اسلام رحمانی یعنی جو مرضی ہے لوگوں کو کرنے دو، حکومت کو مہربان ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، سزائیں نہیں دینی چاہیے، حدود نافذ نہیں کرنی چاہیے، نرمی۔ ظاہر ہے اگر کسی نے غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، سیاسی جرم کیا ہے اور ملکی سلامتی خطرے میں ڈالی ہے تو آپ کو رحمانی حکومت کرنی چاہیے۔ یہ ایران کے اندر کثرت سے یہ بات چھڑی تھی ان کی حکومت کے دوران، جب تک وہ صدر رہے ہیں تو یہ اسلام رحمانی اور اسلام سخت گیر، اس کو لفظ استعمال کرتے تھے، یہ دونوں کا تقابل کیا جاتا تھا۔ تو رحمانی سے مراد وہ یہی لیتے ہیں، یعنی نرمی والا، درگزشت والا، چشم پوشی کرنے والا اور سختی نہ کرنے والا، یہ رحمانی۔ خوب کتنی بڑی تحریف رحمت اور رحمانیت اور رحیمیت میں کر کے اور اس کو قرآن کا ترجمہ بنا دیا، تفسیر بنا دیا، اور پھر یہی رحمانیت ابھی عمل میں بھی ہے، یعنی حدود خدا، دین خدا، احکام الہی کے اوپر آپ اصرار نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے، دین رحمت کا دین ہے، رحمت نرمی کو کہتے ہیں، رقت کو کہتے ہیں، اور سختی اس کے خلاف ہے۔ اللہ کی طرز حکمرانی، اللہ کے نظام حکمرانی وہ رحمانی ہے، وہ رحیمی ہے۔ رحمانی یعنی وہی جو بعد میں انشاءاللہ ربوبیت میں یہ مطلب زیادہ کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا اگلی آیت میں، الحمدللہ رب العالمین میں اس کی وضاحت مزید ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں طرز حکومت اللہ رحمانی ہے، یعنی اس طرز حکومت میں مخلوق کی تمام ضرورتیں نظام رحمت سے ساری فراہم شدہ اور پوری ہیں۔
رحمت کا مطلب یعنی ضروریات زندگی ساری مہیا ہیں و فراہم ہیں، ضروریات اخروی ساری مہیا اور فراہم ہیں۔ رحمانی حکومت کون سی ہے؟ رحمان جیسے عرض کیا ہے کہ فعلان، جب رحمت کا مادہ اس وزن میں جاتا ہے عطشان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پر، بھری ہوئی شے، یعنی رحمت واسعہ، مملکت خدا وسائل زندگی سے بھری ہوئی ہے، پر ہے۔ امتلا، یہ تو ائمہ لغت نے رحمت کے معنی میں، رحمان اور رحیم کے معنی میں، یہ مفسرین نے نہیں بیان کیا، لغویوں نے یہ معنی کیا ہے کہ وزن فعلان امتلا، وفور اور شدت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی وسائل زندگی، ضروریات زندگی، جو چیزوں کی لوگوں کے پاس کمی ہے، وہ کمی جن وسائل کی ہے، رحمانی حکومت میں وہ وسائل کثرت سے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، فراوان ہوں گے، وافر ہوں گے اور شدید ہوں گے۔ یہ نظام رحمانی خدا ہے۔ صدر روحانی نے کیا کہا؟ رحمانی نظام کیا ہوتا ہے کہ مجرم کو چھوڑ دو، جاسوس کو چھوڑ دو، نفوذی کو چھوڑ دو، بے حجاب کو چھوڑ دو، فساد و فحشا کو چھوڑ دو، نرمی دکھاؤ، ہر جگہ نرمی دکھاؤ۔ یہ کتنا بڑا اشتباہ ہے۔ انہی کا ایک اور بھی موازنہ تھا جو انہوں نے انجام دیا، اور وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام مذاکرات چاہتے تھے یزید کے ساتھ، لیکن بیچ میں کوفی لشکر جو عبید اللہ نے بھیجا تھا، انہوں نے مذاکرات کرنے نہیں دیے۔ یہ بھی ان کا نظریہ تھا۔ اس پر بھی کافی شور اٹھا کہ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ایرانیوں نے، انقلابیوں نے جنگ پسند امام بنا کے پیش کیا ہے۔ صدر روحانی کہتے تھے جب کہ وہ لیبرل امام تھے نعوذ باللہ، وہ تو مذاکرات کرنے گئے تھے مدینہ سے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ پھر اس پر کافی ان کی ملامت ہوئی، سرزنش ہوئی، رہبر معظم نے بھی ان کی کافی سرزنش کی، لیکن ظاہر طاقت جس کے پاس ہو، قدرت جس کے پاس اقتدار آیا ہوا ہو، اس پر یہ نصیحتیں اور سرزنشیں اثر نہیں کرتی۔ میں یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ رحمانیت کا اصل میدان حاکمیت ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ ضروریات زندگی فراوان ہوں، یہ رحمانی حکومت ہے۔ رحیمی حکومت یعنی ہمیشہ کے لیے ہو، نہ یہ کہ الیکشن کے موقع پر آپ لوگوں کو چیزیں فراہم کر دیں پھر اس کے بعد لوگوں سے غائب ہو جائیں۔ ابھی پاکستان میں آپ بنیادی ضروریات زندگی سے ساری قوم محروم ہے۔ تعلیم بنیادی ضرورت ہے، راشن زندگی کا کھانا بنیادی ضرورت ہے، گھر بنیادی ضرورت ہے، روٹی کپڑا مکان بنیادی ضرورت ہے، علاج معالجہ بنیادی ضرورت ہے، تعلیم تزکیہ بنیادی ضرورت ہے، امن و امان بنیادی ضرورت ہے، روزگار کے مواقع بنیادی ضرورت ہے، اور لباس پوشاک بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ اور ان کی ضروریات بنیادی ضرورتیں ہیں۔ رحمانی حکومت ہوتی تو یہ ساری ضرورتیں وافر مقدار میں موجود ہوتی۔ رحمانی حکومت کا مراد نرم دل حکومت نہیں ہے۔ رحمانی حاکمیت اللہ یعنی فراوانی رحمت۔ رحمت کیا ہے؟ وہ چیزیں، وہ وسائل جن سے زندگی کی کمیاں دور ہوتی ہیں، بنیادی ضرورتیں جس سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرز حکمرانی رحمانی ہے و رحیمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے زندگی حاکمیت اللہ میں شروع کی ہے۔ اللہ کی حاکمیت رحمانی و رحیمی ہے، اور رحمانی و رحیمی کا مطلب یہ ہے کہ رحمت خدا یعنی آپ کی بنیادی ضروریات، اللہ کی رحمت سے مراد آپ کی بنیادی ضروریات، آپ کے وسائل زندگی، انسانوں کے وسائل زندگی، یہ فراوان بھی ہوں گے، وافر بھی ہوں گے، اور مملکت بھری ہوئی بھی ہوگی ان سے، اور یہ ہمیشگی بھی ہوں گے، دائمی بھی ہوں گے، اور لازمی بھی ہوں گے، اور وقفہ بھی ان میں نہیں آئے گا۔ یوں نہیں کہ ایک سال قحط پڑ جائے گا اور ایک سال ان کے اندر فراوانی ہو جائے گی۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہدایت کا پہلا جملہ، ہدایت بشر کے لیے جو اللہ نے وحی اتاری ہے، قانون بھیجا ہے، اس کا پہلا جملہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس کے نام پر زندگی گزارو؟ جمہوریت کے نام پر، طاغوتوں کے نام پر، فرعونوں کے نام پر، نمرودوں کے نام پر، سلاطین کے نام پر، بادشاہوں کے نام پر؟ نہ، اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام پر تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کون ہے؟ الہ ہے تمہارا، حاکم ہے۔ کیسا حاکم ہے؟ رحمان و رحیم ہے، یعنی تمہاری ضروریات اس کے اختیار میں ہیں، تمہاری ضروریات تمہارے اللہ کے پاس ہیں، اور وہ رحمان و رحیم ہے، یعنی وہی وہ عطیے آپ کو دے گا، آپ کے لیے وہ سارے وسائل فراہم کرے گا، چونکہ مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ یہ آغاز ہے ہدایت کے منشور کا، اور ہدایت کی کتاب کا آغاز ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ اس کو اب توجہ کریں کہ قرآن مجید کی چند آیات اسی مطلب کی تائید کے لیے پڑھتے ہیں تبرکاً، کہ رحمت کے ذریعے سے ہوا کیا ہے، حکومت رحمانی میں کیا صورت ہوتی ہے، نرم دل لوگوں کی حکومت اور رحمانی نظام حکومت، یعنی جس کے اندر رزق و روزی اور وسائل فراوانی ہو ضروریات زندگی کی، اس حکومت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیت 54 میں ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ رحمت لازمی ہو گئی ہے اللہ کے لیے، مکتوب ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے، چونکہ رب ہے۔ اور جیسے اشارہ کیا تھا کہ یہ مطلب ربوبیت میں اور زیادہ کھل جائے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم نے بسم اللہ میں رحمان الرحیم استعمال ہونے کی وجہ سے اس کی وضاحت کی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ، تمہارے رب نے، الہ نے، حاکم و فرمان روا نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے کہ بندوں کو رحمت کے ساتھ ربوبیت کرے گا، رحمت کے ساتھ الوہیت و الہیت کا نظام اور حکومت کا نظام بنائے گا۔ سورہ انعام میں ہی آیا 147 میں ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارے رب کی رحمت وسیع ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ کی دو رحمتیں ہیں، ایک مختص مومنین کے ساتھ ہے اور ایک عمومی ہے۔ اللہ کی ہر رحمت عمومی ہے، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی ہر رحمت عمومی ہے، مختص نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ البتہ رحمت کے درجے ہیں، استحقاق اور قابلیت چاہیے اس رحمت کے لیے۔ اگر ایک شخص ان کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے، اس کمی کو اللہ سے چاہتے ہیں دور ہو، تو انہیں اس کے لیے اپنی قابلیت و استحقاق ثابت کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی تقسیم نہیں ہے کہ یہ رحمت ان کے لیے ہے، یہ رحمت ان کے لیے ہے۔ یہ مسالک اور فرق نے ان کی الہیات اس طرح سے ہیں، فرقوں کے عقائد اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے صرف ہمارا فرقہ ہے، باقی تمام بشر روئے زمین پر اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ فرقوں کی تعلیمات ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، مثلا کوئی بھی ایسا فرقہ ہو جو پوری دنیا میں ان کے 1,00,000 پیروکار ہیں، 7 ارب انسانوں میں سے، 700 کروڑ انسانوں میں سے 50,000 ایک فرقے کے پیروکار ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ 50,000 یہ اللہ کے بندے ہیں، جنت میں یہ 50,000 جائیں گے۔ اتنی وسیع جنت کہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے، عرضها السماوات والارض، اس کا چوڑائی
زمین و آسمان کے برابر ہے، اس میں یہ 50,000 بندے وہاں پر ہوں گے۔ ایک جوک لطیفہ بعض نے سنایا، شاید علماء میں سے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جنت میں ایک طبقہ، ایک کمیونٹی یوں کہیں، مذہب تو دوسروں والا ہی ہے لیکن ایک خاص کمیونٹی کا انہوں نے نام لیا، شیعہ مذہب رکھنے والی ایک برادری، کہ جنت میں ان کے لیے ایک الگ سے حویلی بنی ہوگی اور یہ اس کے اندر بڑی لمبی اونچی دیواریں ہوں گی، یہ سارے اس حویلی کے اندر جنت میں ہوں گے، باقی جنت ساری کھلی ہوگی جو مشرق مغرب میں پھیلی ہوگی، لیکن یہ برادری ساری یہ ایک حویلی کے اندر بند ہوگی، حویلی کا دروازہ بھی مستقل بند ہوگا، نہ یہ باہر آ سکیں گے، نہ باہر کا کوئی آدمی ان کی حویلی میں جائے گا، اور ان کے لیے سارا انتظام وہیں پر ہوگا۔ تو سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ ان کو جنت میں ایک چھوٹی سی حویلی میں کیوں بند کیا گیا ہے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ یہ جب دنیا میں تھے، ایمان لائے تھے، عبادتیں کرتے تھے، نیک عمل بہت کیے ہیں انہوں نے، ہر نیکی انہوں نے کی ہے، لیکن تصور ان کا یہ تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں ہوگا۔ اس باور اور اس یقین کے ساتھ یہ مرے ہیں۔ اب اگر مرنے کے بعد جنت میں آ گئے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، چونکہ نیک لوگ تھے، جنت میں آ کر ان کو پتہ چلے کہ ہم بھی جنت میں ہیں، ہمارے علاوہ بھی جنت میں ہیں، تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان کا دل رکھنے کے لیے اللہ نے حویلی بنا کے ان کو وہاں بند کر دیا ہے، اور ان کے ذہن میں ابھی بھی یہی ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں ہے۔ خوب، یہ فرقوں کی تعلیمات اس طرح کی ہیں، رحمت خدا کو محدود کرتے ہیں صرف اپنے ساتھ۔ اللہ نے رحمت کو ذکر کیا کہ رحمتی وسعت کل شیء، اور یہ رحمت خدا زمین پر وسیع ہے، آخرت میں بھی اس کے اندر وسعت ہے کہ تیرا رب ذو رحمت واسعہ ہے۔ آیہ 7 میں سورہ مبارکہ غافر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ عرش اللہ کی سلطنت کا دوسرا نام ہے، سلطنت خدا، حاکمیت خدا، اور حاکمیت خدا جہاں سے یہ نظام کائنات اور نظام ہدایت سارا مدیریت ہو رہا ہے۔ عرش ایڈمن کو کہہ لیں آپ، ایڈمنسٹریشن آفس ربوبیت خدا کا، وہ جسمانی نہیں ہے، اس کا کوئی ہیڈ کوارٹر بنا ہوا 7ویں آسمان پر یا 8ویں آسمان پر یا 16ویں آسمان پر، ایسے نہیں۔ اول تو آسمان اتنے ہے نہیں ہیں، آسمان اگر یہ گولے جو تیر رہے ہیں لیکن تو یہ تو کھربوں آسمان ہیں، یہ فضا نیلگوں یہ آسمان نہیں ہے، اور عرش خدا کوئی جسمانی کسی مکان پر نہیں ہے۔ عرش خدا یعنی اللہ کے اقتدار کا مرکز، اللہ کی قدرت و حاکمیت، اور اللہ کی قدرت و حاکمیت کا نظام اللہ تعالیٰ نے کچھ حاملین عرش کو اس پر مامور لگایا ہوا ہے، جو حاکمیت خدا کو، اللہ کے احکام کو اجرا کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں۔ ان کے متعلق ہے الذین یحملون العرش۔ ہم عرش کے حاملین سمجھتے ہیں، جس طرح آج کل تو باراتیں گاڑیوں میں جاتی ہیں، پہلے ڈولی میں دلہن اٹھا کے لے جاتے تھے، شاید ابھی بھی بعض علاقوں میں ہوگا، اگر ہے یہ رواج تو اس کو باقی رکھیں۔ شہروں میں بھی مومنین ایک کام کریں کہ شادی حالوں میں شادیاں کرنے کے بجائے گھروں میں کریں، اور بارات اس پرانے طریقے سے لے کر جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں ایک ڈولی کجاوا بنایا جاتا تھا، دلہن کو اس میں بٹھاتے تھے، ایک رانی کی طرح، ایک جس طرح ملکہ ہوتی ہے اس طرح، اور جوان اس کے اپنے رشتہ دار، بہن بھائی کزن اس کے، وہ اٹھاتے تھے، بہنیں تو نہیں، بھائی اس کے کندھوں پر اٹھاتے تھے، بہت عزت احترام کے ساتھ۔ لمبا سفر، بعض اوقات کئی کلومیٹر انہیں چلنا ہوتا تھا، اور وہ اس طرح سے یہ خاتون اپنے گھر پہنچا کے آتے تھے۔ اسی زمانے سے
عرش خدا کی جو تفسیر علماء کرتے تھے وہ یہی سمجھ میں آتا تھا ایک ڈولی ہے اور اس کے اندر نعوذ باللہ اللہ ہے اور وہ ملائکہ نے اٹھائی ہوئی ہے، اور جہاں کام پڑتا ہے وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں پر دربار لگتا ہے اور اللہ لوگوں کو بلاتا ہے، پھر یہ فرشتے ڈولی اٹھاتے ہیں عرش، نعوذ باللہ۔ یہ وہ گمراہی کے بچگانہ افکار جو انسان دیکھتا ہے اس پر تطبیق کرتا ہے، وضاحت تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا کہ عرش کیا چیز ہے، کرسی کیا چیز ہے۔ عرش حکومت الہی، مملکت الہی کا ایک مرتبہ ہے، اس کے حاملین ہیں یہ حاملین عرش، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یہ حمد خدا کرتے ہیں، تسبیح خدا کرتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے۔ یہ حاملین عرش مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے، اور ان کی دعا اور ان کی مغفرت رد نہیں ہوتی، چونکہ نظام مملکت انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، ان کے دوش پر ہے۔ حامل عرش یہ ہیں اور یہ اللہ سے کہتے ہیں، یعنی یہ جو آپ کے لیے اللہ کا نظام چلا رہے ہیں، قدرت الہیہ کو اجرا کر رہے ہیں، نفاذ کر رہے ہیں، یہ مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ خدایا ان کی مغفرت فرما مومنوں کی، اور یہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے پروردگار ہمارے، تو رحمت و علم میں وسیع رکھتا ہے، تیری رحمت و علم میں وسعت ہے۔ ربنا وسعت کل شیء، ہر شے کے اوپر تیری رحمت کا سایہ قائم ہے، ہر شے میں، ہر شے، یہ شے کا احاطہ کرنا، اس کا مدلول معین کرنا ناممکن ہے۔ کل شے، خود شے میں عمومیت ہے، اور کل کے آنے کے بعد یہ نکرہ، اس میں جو وسعت آئی ہے، ہر شے پر سایہ رحمت ہے تیرا و علم۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اسی طرح اور بھی مختلف آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا ذکر ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں میں خوشحالی کب آتی ہے اور کس وقت لوگ خوشحال زندگی، مرفہ زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی انہی آیات رحمت کے ضمن میں ہے۔ یہاں صرف تائید کے لیے چند آیات قرآن کریم کی ذکر کی تھیں کہ رحمت سے مراد وہ وسائل زندگی انسانوں، چونکہ انسانوں کے لیے اللہ رحمان و رحیم ہے، تو انسانوں کی تمام ضروریات، انسانوں کی زندگی کی جتنی کمی ہے وہ سب پوری کرنے کا نام رحمت ہے، اور پروردگار رحمانی رحمت اور رحیمی رحمت کے ساتھ آپ کا الہ ہے، وہ حاکم ہے، وہ فرمان روا ہے۔ آپ اس پروردگار اور رحمان الرحیم کو چھوڑ کر انہی وسائل زندگی کے لیے طاغوتوں کے دروازوں پہ ذلیل ہوتے ہو، خار ہوتے ہو، وہ غیر انسانی سلوک تمہارے ساتھ کرتے ہیں اور تمہارے لیے زندگی جینا حرام کر دیتے ہیں، تو اگر تم اس اللہ کی حکمرانی اور اطاعت میں آ جاؤ اور اس کا نظام حکومت قائم کرو جو اس نے رہنمائی کی ہے، تو تمہاری زندگی رحمتوں سے بھر جائے گی، تمہاری زندگی میں فرح و خوشحالی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ رحمت خاصہ، پہلے رحمت سب سے بڑی کمی ہمارے اندر فہم کی ہے، فہم کی رحمت پہلے عطا فرمائے، شعور کی کمی ہے ہمارے اندر شدید، یہ رحمت سب سے پہلے عطا فرمائے، پھر اس رحمت کے آنے سے ہماری بنیادی کمی دور ہو جائے گی، بے شعوری دور ہو جائے گی، نافہمی دور ہو جائے گی، اور اس وقت ہم باقی رحمت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر پائیں گے، اور ماہ رحمت ہے، اسی دریافت کا مہینہ ہے، رحمت کے در کھلے ہیں اور آپ اس کے مدعو ہیں، مہمان ہیں، اور یہ بہترین موقع ہے، وہ فرصت ہے کہ وہ ساری کمی خدا سے اس ماہ میں طلب کر لیں، اور وہ وعدہ ہے کہ جب طلب کرو گے تو ضرور عطا ہوگی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔